لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا۔ کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں اور آج کے دن میں بٹنے والی خیرات رب کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ حرمت کے مہینوں میں ہم چل رہے ہیں، اللہ پاک ان حرمت والے مہینوں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کو بھی عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو رب کریم سب کو عطا فرمائے۔ سورہ کوثر کی ایک آیت میں نے پڑھی جس کا ترجمہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اسی وجہ سے پورے جہاں میں قربانی ایسا اپنے آپ کو وہ بنا لے رب کریم کے حضور جب وہ قربانی کرنے کے لیے آتا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے کہا قل، اے محبوب آپ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے ان 3 دنوں میں اللہ کی راہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دنوں میں وہ فضیلت نہ نماز کی ہو سکتی ہے، نہ روزے کی ہو سکتی ہے، نہ زکوٰۃ کی، نہ خیرات کی، نہ کسی عمل کی، اور ویسے بھی ایام تشریق میں تو روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو سب سے افضل عمل بقرہ عید کے ان 3 دنوں کے اندر وہ قربانی کرنا ہے کہ اس سے افضل کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 برابر کی رقم اگر اس کے پاس موجود ہے تو یہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ سال میں اگر وہ صاحب نصاب بن گیا اور اس مال پر پورا سال گزر گیا تب اس مال پر زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن قربانی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قربانی کے آخری دن بھی اگر یہ اچانک اللہ کے کرم سے صاحب نصاب ہو گیا اسی وقت اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور اس کو قربانی کرنا پڑے گی۔ اگر اس نے قربانی نہ کی تو یہ پھر گناہ گار ہوگا۔ یہ صاحب نصاب کا حکم ہے۔ زمانے کے کچھ ہوشیار اب انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا اور اس انداز میں وہ سمجھا رہے کہ جناب صاحب نصاب پر قربانی کرنا تو واجب ہے، لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ خود ہی قربانی کریں، خود ہی جانور خریدیں اور خریدنے کے بعد اس کو ذبح کر کے اپنے فریزر کو آپ بھر لیں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کے پیٹ کو بھر دیں، آپ کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، آپ کسی یتیم بچی کی جو ہے وہ شادی کے سلسلے میں تعاون کر دیں، تو آپ کا یہ عمل تو بالکل اعلانیہ طور پر اس کو کہہ دیا جائے، ببانگ دہل یہ بات کی جائے کہ ہمارے نبی کا فرمان یہی ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ہوگی، اور جو راہ خدا میں قربانی کرنے کا دل رکھتا ہے قسم خدا کی وہی یتیم بچے اور بچی کا سہارا بھی بنتا ہے اور وہی کسی بھوکے کے پیٹ میں کھانا بھی ڈال دیتا۔
اس کے لیے دل تو غنی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی سرکار نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ہماری عیدگاہ میں بھی اسے آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسئلہ کہ اس لیے کہ سمجھدار سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ آ چکے، اور کیفیت ان کی یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی وہ تلفظ اور ادائیگی اور قواعد اور مخارج اور صفات کے ساتھ وہ کر دے تو بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت آتی نہیں، لفظوں کی لفاظی کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بچپن میں آپ نے کھیلا ہوگا ایک گیم جس کو ویڈیو گیم کہتے، تو آج سوشل میڈیا کی یہ اسکرین ویڈیو گیم بن گئی ہے، اور ویڈیو گیم کے بہت سارے ہیرو بیٹھے ہوئے وہاں پر ایک دوسرے کو دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو وہیں پر یہ بھی گفتگو آ رہی کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیا نہیں دیکھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 جانور ذبح کیے اور فرمایا کہ ایک جانور میری اور میری آل کی طرف سے ہے اور ایک جانور میری پوری امت کی طرف سے ہے۔ سرکار کو اپنی امت کی کتنی فکر آپ جانتے ہیں، اور یہاں پر امتیوں سے مراد وہ امتی ہے کہ آقا جانتے ہیں کہ میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ساری زندگی صاحب نصاب نہیں بن سکیں گے۔ تو وہ غلام میرا فکر نہ کرے، تمہارے نبی نے تمہاری طرف سے سب کی قربانی کر دی۔ اور کیا پیاری قربانی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کے لیے وہ قربانی پیش کی۔ مجھے سننے میں یہ آیا کہ جناب یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جانور سے پوری امت کے نام قربانی کر سکتے ہیں تو ایک بکرے پر گھر کے 10 افراد کے نام پر بھی قربانی ہو سکتی۔ مسئلہ بالکل سمجھ لے، گائے میں 7 حصے ہوں گے، اونٹ میں 7 حصے ہوں گے، بیل میں 7 حصے ہوں گے، بھینسے میں 7 حصے ہوں گے، لیکن بکرا ایک ہی کے نام ہوگا، دمبا ایک ہی کے نام ہوگا، بھیڑ ایک ہی نام پر ہوگی، اس میں 2 نہیں ہو سکتے۔ اور یہ 7 والے 7 ہیں، اس 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور یہ 1 والا اس میں 1 ہی ہوگا، 1 سے زیادہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے سرکار ہے اور یہ سرکار کا اختیار ہے، پورا جہاں ان کی مٹھی میں ہے، وہ جو کہہ دیں وہی شریعت ہوتی ہے۔ سرکار نے جو کر دیا وہ شریعت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اختیار ہے کہ ایک قربان کر کے پوری امت کی بخشش کرا دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صرف اختیار ہے، لیکن غلاموں کو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں۔ شوہر اپنے نام پر تو قربانی کراتا، لیکن بہت سارے شوہر ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں کہ آپ کی جو زوجہ ہیں ان کے پاس اتنا سونا چاندی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اور ہماری بہنوں کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ ہر عورت آج متوسط گھرانے میں اتنا سونا تو ہوتا کہ جو 7.5 تولہ بن جاتا، اور بہت سی مائیں اس سونے کو جمع کر کے رکھتی ہیں کہ جناب ہم اپنی بچیوں کے لیے جب ان کو رخصت کریں گے تو ان کا زیور بنا دیں گے۔ یہ سونا جب آپ کے گھر میں موجود ہے تو خاتون خانہ آپ پر بھی قربانی واجب۔ اسی طرح سے گھر میں بیٹا اور بیٹی اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان پر جو ہے وہ قربانی بھی نہیں ہے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دے تو ہو جائے گی۔ اسی طرح سے باپ اگر بیٹے کی طرف سے کر دے تو ہو جائے گی، باپ اگر بیٹی کی طرف سے کر دے تو ہو جائے گی، بیٹا اگر خود اپنے طور پہ کرے تب بھی ہو جائے گی، بیٹی اپنے طور پر کرے تو تب بھی ہو جائے گی۔ اور ہر صاحب نصاب شوہر ہے تو اس پر واجب، بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب، اگر بیٹا صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب، اور اگر بیٹی صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مولانا کیا قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی شخص کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ قرض لے کر میں قربانی تو کر دوں لیکن بعد میں یہ قرضہ ادا کرنا میرے لیے جو ہے وہ مشکل بن جائے گا، تو جب رب کریم نے تم کو ایک اجازت عطا کی ہے تو اس مالک کی اجازت کو لے لو۔ وہ کریم ہے، وہ دلوں کے حال کو دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا۔ دل میں تمہارے بے قراری، دل میں تمہاری بے چینی ہے کہ اے کاش کہ میں بھی غنی ہوتا تو راہ خدا میں قربانی کرتا، لیکن میرے پاس نصاب نہ ہو سکا جس کی وجہ سے میں قربانی کرنے سے جو ہے وہ محروم رہ گیا۔
اللہ تمہاری نیت پر ہی تمہیں اجر عطا کر دے گا۔ اب وہ کریم مالک ہے تو اس میں اپنے اوپر اپنی جان پر بوجھ ڈالنا اور قرض لینا اور بعد میں اس قرضے کی ادائیگی کرنے میں اگر دشواری آتی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ قربانی نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں قرضہ بسہولت ادا کر سکوں گا اور میں قرض لے کر قربانی کرتا ہوں، تو قرضہ لینے کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کی قربانی بالکل درست ہوگی۔ اب اسی طرح سے ایک شخص ایسا کہ جو غنی ہے اور اس کے پاس کیش کی صورت میں مال نہیں، لیکن سونا اس کے پاس ہے، چاندی اس کے پاس ہے، لیکن کیش اس کے پاس نہیں، تو اب لازم ہے کہ یہ اپنے سونے اور چاندی میں سے فروخت کر کے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا واجب ہے اس پر۔ اسی وجہ سے اس کو رکھا گیا۔ تو یہ مسئلے جو قربانی کے تھے وہ میں نے مختصر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دیے۔ قربانی میں حصے داری ہوتی ہے، 7 لوگ ایک گائے میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک اونٹ میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک بیل کے اندر 7 لوگ جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو قربانی کا گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ ایک حصہ وہ غریبوں کا، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنا ہوتا۔ اس میں کوئی ہوشیاری نہ کرے۔ ہمارے یہاں ہے جناب کہ کسی نے کہا نا، اب مجھے نہیں پتا یہ عذرائے مزہ اس نے یہ بات کہی، کہنا جناب ہمارے یہاں پر تو گوشت کا عالم، ارے میری جو زوجہ ہے وہ تو بڑے کھلے ہاتھ کی ہے، ابھی ذی الحج آنے میں 2 مہینے رہ گئے تھے، سارا گوشت اس نے ختم کر دیا۔ ارے 10 مہینے تک تم قربانی کا گوشت کھاتے رہو، اس میں بھی وہ کہہ رہا وہ بڑے کھلے ہاتھ کی کہ ابھی 2 مہینے باقی رہ گئے تھے ذی الحج آنے میں، اور اس سے پہلے بیگم نے جو ہے وہ قربانی کا گوشت وہ ختم کر دیا۔ کیوں کہ حضرت والا پورے سال کا حساب لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ پورا سال میں نے جو ہے وہ قربانی کا یہ گوشت چلانا، اور اس کے اندر یہ بھی ہوشیاری نہیں ہونی چاہیے۔ جی جناب بالکل، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ گھر والوں کا، لیکن تینوں باری کے اندر انگلی اپنی طرف ہی آ رہی ہے۔ ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ اپنا، تینوں میں انگلی اپنی طرف ہی آ رہی اور فریزر بھر دیے جاتے۔ یہ ذہن میں رکھیں، علماء اکرام نے اس کے بارے میں جو سخت جو ہے وہ الفاظ ارشاد فرمائے، قربانی کرنے والا اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھ کو بہترین تازہ گوشت کھانے کو ملے گا، فرمایا اس کی قربانی درستی نہیں۔ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہوتا۔ اب وہ منڈی میں جا رہا قربانی جانور خریدنے کے لیے، بیٹا ہم نے چھوٹی سی بچیا لینی ہے جو ابھی تازہ 2 دانت کی۔ کیوں ابا اتنی تازی بچیا لینے کی کیا وجہ؟ ارے بیٹا تم کو پتا نہیں بکرے کی طرح اس کا گوشت ہوتا، آرام سے فریزر میں بھر کے پھر جو ہے 1.5-2 مہینے تک اس کو ہم کھاتے رہیں گے۔ جس کی یہ نیت ہو جائے تو اس کو میں ابھی سے پیغام دے رہا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا۔ اگر اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے تو علماء اور فقہاء نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اس کی قربانی بالکل درست نہیں۔ یہ بیچنے والے بیپاریوں کو بھی جب پتا چلا نا کہ لوگ چھوٹی بچیا کو بڑا پسند کرتے ہیں گوشت کھانے کے اعتبار سے، تو جیسے ہی آپ ہاتھ رکھے نا بھائی یہ جانور کتنے کا ہے، تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے صاحب اس کو دیکھو یہ ملائی گوشت، اس کی بوٹیاں تو ایسی ہوں گی، لیجئے جناب۔ وہ تو وہیں پر کھڑے کھڑے کڑھائی اور نہ جانے قورمہ وہیں پہ تیار کر دیتا، وہ آنکھوں کے اندر اس کے وہ پکا ہوا گوشت سامنے نظر آنے لگ جاتا۔ اگر یہ انداز اختیار کرے اس کی قربانی کرنا، یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں۔ کراچی کے ایک صاحب، اللہ شہر کراچی کو آباد رکھے، اور جس طرح کی قربانی شہر کراچی میں ہوتی ہے میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسی قربانی نہیں ہوتی۔ اتنی حسین قربانی اور قربانی کا جو ایک ماحول ہمارے شہر کراچی کے اندر سجتا، تو رب کریم اس شہر کو اور اس شہر میں رہنے والے تیری راہ میں قربانی کرنے والوں کو اللہ سب کو سلامت رکھے۔ کہنے لگے کہ پہلے میرے پاس چھوٹی گاڑی تھی تو میں چھوٹی سی گائے جو ہے وہ قربان کرتا تھا، اب اللہ نے مجھ کو دنیا میں سواری کے لیے بڑی گاڑی عطا کرتی ہے تو پھر کیوں نہ میں راہ خدا میں بڑا جانور ذبح کروں۔ اگر کوئی مجھ کو یہ کہتا کہ جناب آپ تو دکھاوے کے لیے لاتے ہیں تاکہ لوگوں میں آپ کی واہ واہ ہو جائے،
تو وہ مجھے کہنے لگے واللہ میرا خدا جانتا میری یہی نیت ہے کہ جب اللہ نے چھوٹی گاڑی دی تھی تب ہم چھوٹی گائے کرتے تھے، جب دنیا کی سواری جب اللہ نے بڑی عطا کر دی ہے تو یہ تو میری پل صراط کی سواری یہ کیوں نہیں بڑی ہونی چاہیے؟ تو رب کریم کی بارگاہ میں نہ ان کے گوشت پہنچتے، نہ ان کا خون پہنچتا، نہ ہڈیاں پہنچتی، نہ یہ جانور پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن جو تمہارے دل کی کیفیت ہے وہ راہ خدا میں پہنچتی۔ جانور اس نیت سے لائے کہ لوگ واہ واہ کریں گے تو پھر اجر بھی لوگوں سے لے لیں، اس نیت سے لے کر آئے کہ گوشت کھائیں گے تو پھر آپ گوشت کھاتے رہیں اور اجر آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں۔ رب کریم نے واضح طور پر یہ فرما دیا قرآن مجید میں لَن يَنَالَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اگر پہنچے گا رب کریم کی بارگاہ میں نہ گوشت ہے نہ خون ہے، اگر پہنچے گا تو رب کریم کی بارگاہ میں وہ تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ اب لیجئے جناب کچھ معاملات جو دور حاضر میں میرے سامنے آنے لگ گئے اور اس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ممبر سے یہ آواز ضرور جانی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ جناب جانور خریدنے کے بعد افسوس کرنا مہنگا پڑ گیا۔ بڑے بڑے چیمپئن ایسے آ کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے فلسطین کا مسئلہ یہی حل کرے گا، کشمیر کا مسئلہ یہی حل کرے گا، ابھی جو جنگ ہو رہی ہے سارے مسئلے اسی نے حل کرنے۔ ہاں بھائی یہ تو تم بڑا مہنگا لے کر آ گئے، وہ پچھلی گلی کے اندر فلاں لے کر آیا، اس سے بھی بڑا جانور آتی قیمت میں، وہ فلاں جگہ پر چلے جاتے وہاں پر اس سے بڑا اس سے خوبصورت جانور وہ تو اس سے بھی کم قیمت کے اندر مل رہا۔ اب لیجئے جناب وہ دل تھام کر بیٹھ گیا کہ میں بہت بڑی جو ہے میں نے یہاں پر غلطی کرتی۔ ایک اور چیز کیا آ گئی، مہنگا جانور خرید لیا اور خریدنے کے بعد جارے ساتھ میں بچے پوتے سارے ساتھ میں ہوتے، ان کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے نا تو اس کی قیمت تم نے بتانی ہے 2 لاکھ، حالانکہ خریدا 4 لاکھ کا، اس کی قیمت تم نے بتانی ہے 2 لاکھ۔ کیا مطلب کہ آپ بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ کیسے بولتے۔ آج جب یہ بول رہا ہے نا کل یہ اپنے بچے کو بول رہا ہوگا 4 کا خرید کے، بیٹا کیا بتانا ہے 2 لاکھ۔ تو یہ آپ کے کم بتا دینے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پاکستان کی صدارت مل جائے گی، وزارت مل جائے گی، یا آپ کو کوئی بہت بڑا رتبہ منصب اور مقام مل جائے گا۔ یہ ایک عقل کا فقدان ہے، اور اس کے اندر پھر جو معاملات آگے بڑھتے گئے اور وہ کیا ہو گیا کہ قربانی لفظ کیا ہے، قربانی، وہ قربانی کا مطلب آج ایسا بدلتا چلا گیا کہ جناب آغاز سے لے کر انجام تک اس میں اتنے جھوٹ آ چکے۔ میں اس جھوٹ کی طرف جو ہے تھوڑی سی نشاندہی کرتا۔ بیپاری کے پاس کھڑا ہے اور اس سے پوچھا اس کی قیمت کیا، وہ بیپاریوں کو بھی آج اتنے سارے ہو گئے، سارے یوٹیوبر بھی بن گئے بیپاری۔ اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا یوٹیوبر وہاں پر جاتا اس کی ناف دیکھو، جھالر دیکھو، منہ دیکھو، نکرا دیکھو، ابلک دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، اس کا منہ چھوٹا ہے، اس کا جسم بڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، وہ اتنی ساری چیزیں، اس میں نام بھی ایسے ایسے۔ او بھائی یہ قربانی کا جانور ہے۔ اگر تم کو یاد ہو وہ واقعہ کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس منظر کو اگر سوچ لے تو وجود پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ قربانی کے جانور کو کہو ارے یہ تو شپاٹر، ارے یہ تو چیتا، ارے یہ تو فلاں، ارے عجیب عجیب ان کے نام ہندوؤں کے نام رکھتی ہے، ہندو جو ہے وہ اداکاروں کے نام پر ان کے نام رکھتی ہے کہ معاذ اللہ یہ راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے آ رہے۔ بیپاری کو اس انداز میں ڈرایا جاتا کہ اس سال تمہارے جانور بکیں گے نہیں، اس سال جو ہے وہ ایکسپورٹ بند ہے، سارے جانور یہیں پر رکیں، انتظار کر لو، پچھلے سال تم لوگ رسیاں چھوڑ کر بھاگے تھے، اور اس طرح سے اس کو ڈرایا جاتا۔ اس کے بعد اس نے قیمت بتائی جیسے 4 لاکھ، تو وہ کہتا ہے اس سے بھی بڑا جانور وہ دیکھ سامنے، وہ 2 لاکھ کا بیچ رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، وہ صرف وہ اپنی قیمت کم کرانے کے چکر میں اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتی جاتی۔ ارے بھائی تیرا بھائی تو بڑا ہوشیار ہے، 3.5 کا میں نے جانور لیا، 5-5 ہزار کے نوٹوں سے میں نے اس کو پیمنٹ کی تھی، اور بیچ میں 4 نوٹ تیرے بھائی نے جعلی بھی چلا دیے۔ اب اس کو جو ہے وہ بیچارہ بیپاری بڑی سپیڈ کے اندر گن رہا ہوتا، یہاں سے پیمنٹ وہاں سے پیمنٹ، اور اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی، بیچارے دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے۔ اس نے قربانی کے اندر جعلی کرنسی کو چلا دیا، اور اس کے نام کو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ میری ہوشیاری ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور،
کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ارے بھیا رک جا، میں تو دیکھ رہا ہوں یہ گلیوں کے اندر جتنا مال آ رہا ہے یہ تو سارے لٹ کر آ رہے ہیں، تیرے بھائی کو پتا ہے منڈی پٹے گی اس سال، دیکھ لے ابھی بارش ہوگی اور اس کے بعد دیکھنا منڈی کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور جس وقت میں یہ بیپاری بلک رہے ہوں گے، ان کے جانور جب پانی کے اندر کھڑے ہوں گے، اور اس وقت میں جب یہ رسیاں پھینک کر جا رہے ہوں گے، اس وقت میں تیرا بھائی جائے گا خریدنے کے لیے، جو 5 کا ہوگا 2 کے اندر وہ خرید کر لائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بندہ یہ تصور کر لے کہ یہ بات وہ کس کے لیے کر رہا، اپنے مومن بھائی کے لیے، میرا ایمان، میرا اسلام، میرا دین، میرا نبی، وہ تو ہم کو یہ تعلیم دے کر گئے، جو اپنے بھائی کے لیے برا چاہے اللہ اس کے ساتھ برا کرے گا، اور جو اپنے بھائی کے لیے بھلا چاہے اللہ اس کی دنیا میں بھی بھلائی کر دے گا، اللہ اس کی آخرت میں بھی جو ہے وہ بھلائی کر دے گا۔ میں ہر سال قربانی الحمدللہ سرزمین انبیاء ملک شام میں کرتا ہوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تو وہاں پر قربانی کا انداز یہ ہوتا کہ قربانی کے دن، یا ہماری قربانی چونکہ اجتماعی ہوتی ہے، جانور زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم ایک دن پہلے جا کر اپنے قربانی کے جانوروں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اگلے دن وہیں جہاں پر جانور خریدا وہیں پر سلاٹر ہاؤس کے اندر اس کو قربان کر دیا جاتا۔ میرا سوال صرف ایک یہ ہے پوری قوم سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جناب کوئی بھی شخص جانور خرید کر اپنے گھر کے سامنے نہیں باندھے گا، جس کو قربانی کر دی ہے وہ سلاٹر ہاؤس میں جائے، اپنا جانور پسند کرے اور وہیں پر ذبح کر کے تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے گھر پہ لے جائے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ 50 لاکھ کا کرتا ہے، وہاں پر 60 لاکھ کا کرتا ہے، 1 کروڑ کا کرتا ہے، یا پھر یوں کہے کہ جناب اب کس نے دیکھنا داکھنا ہے، 2 لاکھ والا کوئی چھوٹا موٹا پکڑو، قربانی کرو، تھیلی میں ڈالو، گھر چلو۔ پھر تو میں کہوں گا کہ جناب دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی تھی۔ ہاں یہ تو نیت کا مسئلہ تھا کہ جب وہ ٹینٹ لگا کر، صوفے لگا کر، اور وہاں پر جو ہے پوری گیدرنگیں سجا کر پورے محلے کو جمع کر کے کہ جناب فلاں سیٹ کے اتنے جانور آئے اور ایک ایک جانور کی قیمت اتنی، اور وہی سیٹ کو جب کہہ دیا گیا کہ سلاٹر ہاؤس میں کوئی بھی تم کو نہیں دیکھے گا، تو وہاں پر 50 لاکھ کی جگہ پر 50,000 کا جانور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ قربانی کے جانور کی قیمت پوچھنا تو ایسا ہے کہ جیسے اگر سامنے سے جانور گزر گیا اور قیمت نہیں پوچھی شاید اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ ایسے بھائی کتنے کا؟ وہ اتنا سا بچہ وہ آ کر پوچھ رہا ہے انکل یہ کتنے کا ہے؟ ارے یہ کہاں سے کس نے سکھا دیا ایسے؟ اچھا اگر نہیں پوچھا نا تو ابا بیٹے کو ڈانٹ رہا، پوچھا کتنے کا ہے؟ کہنے نہیں میں نے، ارے بے وقوف ہے کم وقت، پوچھ تو لیتا کتنے کا لیا اس نے، کیوں آپس میں موازنہ کیا جا رہا؟ اور میں ہوشیار بن گیا، وہ کہہ رہا میں ہوشیار بن گیا۔ میں نے کہا بیٹے کو اگر سکھانا تھا تو یہ بتاتے نا کہ فجر کی 2 رکعت کی قیمت کتنی، رب کے حضور میں 1 سجدہ کرنے کی قیمت کتنی، قرآن کا 1 لفظ پڑھے تو اس کی قیمت کتنی، ماں باپ کا فرما بردار بن جائے تو اس کی قیمت کتنی، راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کی قیمت کتنی، اگر راستے سے وہ کسی مشکل کو دور کر دے تو اس کی قیمت کتنی۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے تھا، آج ہم نے بچوں کو کس طرف لگا دیا۔ میں آج آپ کو یہ اعلان دیتا ہوں، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے ہاں بھائی کتنے کا لیا، تو آپ بھی بڑی سادگی کے ساتھ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھیا مجھ کو تو پتہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں گے کہ مالک اس کی کیا قیمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قیمت ہے، یہ ہم تو رب کی بارگاہ سے پتہ چلے گا نا کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ جہاں پر مقبول ہوگا وہاں پر اس کی قیمت جو ہے وہ پوچھی جائے گی۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نہ صرف یہ کہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے اندر یہ قربانی کا پہلے سلسلہ، ہمیں اپنے بچپن کا یاد ہے کہ قربانی کے لیے ہم ابا کے پیچھے لگتے تھے ہفتے بھر پہلے، تو تب جا کر ابا لے کر آتے تھے، 1 یا 2 دن پہلے قربانی کا جانور آتا۔ اب سوشل میڈیا پر پورے سال یہ قربانی کی منڈی جو ہے وہ سجی رہتی، شہر کراچی سے لے کے ملتان، رحیم یار خان، پنجاب، آپ کے پی تک چلے جائیں تو اب یہ سارے سلسلے، اور ہر ہفتے کی اپڈیٹ، فلاں محلے میں فلاں دن منڈی لگے گی، فلاں شہر میں فلاں دن منڈی لگے گی، اور اس کی پوری اپڈیٹ اس پہ چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن کی ابھی صرف 2 آیتیں پڑھی، دونوں آیتوں میں لفظ کیا ہے غور کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز میری قربانی۔
پہلے ذکر قربانی کا ہے کہ پہلے نماز کا؟ لیجئے جناب فیصلہ ہو گیا، پہلے ذکر آیا نماز کا۔ اب یہ جتنے بھی بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں نا کیٹل ہاؤس کے اندر، ساتھ میں ان کے 4 منڈو بھی ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ارے یہ والا جانور، ہاں یہ والا جانور تیرا بھائی خریدے گا، اور پورے سال اسی کو دکھایا جا رہا ہوتا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے پورے سال نماز پڑھی؟ کیا تم نے پورے سال جو ہے وہ نیکی کے کام کیے؟ کیا پورے سال تم نے سچ بولا؟ کیا پورے سال تم حلال کماتے رہے؟ پورے سال جو ہے تم نے کوئی بھی خلاف شرع کام نہ کیا؟ تب تو میں کہوں گا کہ واقعی میں اس کو قربانی کا بڑا شوق ہے۔ لیکن نماز کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، اور دیگر عملوں کا پتہ نہیں، جھوٹ ہمیشہ زبان پر جاری، اور جتنے بھی خلاف شرع کام ہے وہ سارے کرے، اور اس کے بعد کہ بھائی تیرا بھائی دل سے قربانی کرتا۔ یہ کوئی دل سے قربانی نہیں، دل سے قربانی تو وہی کرتا ہے کہ جس کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزرے، جس کے دن اللہ کی عبادتوں میں گزرے، جس کی زبان ہمیشہ سچ میں رہے۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جب وہ قربانی کا جانور بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو یاد خدا اور خوف خدا میں ان کی آنکھوں سے اشک ٹپک رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق یہ جانور تیری بارگاہ میں قربان کیا ہے، اب مالک اپنے کرم سے اسے قبول فرما، وما علیہ الا البلاغ۔